الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ محترم حاضرین، اچانک سے جو مجھے موضوع ملا ہے وہ ہے نماز کا۔ نماز کا موضوع اہل حدیثوں کے درمیان اگر لیا جائے تو کتنی شرم کی بات ہے، یعنی اہل حدیث ہو کر نماز میں سست ہیں، کاہل ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے میں پوچھوں کہ خاندانی اہل حدیث کتنے ہیں تو شاید 2 4 5 6، باقی سب الحمدللہ دوسرے مسلک سے کنورٹ ہو کر اہل حدیث میں آئے ہیں۔ اہل حدیث میں آ جانا ہی اپنی آپ کی کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ کامیابی کسی مسلک کے اعتبار سے، کسی خاندان، حسب نسب کی بنیاد پر کامیابی کسی کو نہیں ملنے والی، یہ آپ جانتے ہیں اچھے سے۔ اگر یہی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو نہیں ڈراتے کہ خود ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ جب وقت کا نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا، اگر اچھے عمل نہیں رہے تو حسب نسب مسلک کسی کو نہیں بچا سکتا۔ عمل اچھا نہیں رہا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب کر ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے عذاب کا شکار ہو کے مر گیا۔ عمل اچھا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو عمل اصل ہے، اور نماز سے دور رہنا یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ نماز کا تذکرہ، نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت، چھوڑنے کے نقصانات ان لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے جو چھوٹے بچے ہوں، جن کو حکم ہے نماز سکھانے کا، جیسے 7 سال کے ہو گئے اور 10 سال کے ہو گئے۔ ان بچوں کو اگر نماز کی اہمیت بتائی جائے، نماز کی فضیلت بتائی جائے، نماز چھوڑنے کا نقصان بتایا جائے تو یہ موضوع وہاں پر صحیح بالکل فٹ آتا ہے۔ یا ان لوگوں کے درمیان بیان کیا جائے جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہوں، اسلام قبول کیے ہوں، ان کو بتایا جائے کہ اب آپ اسلام میں آ چکے ہو، اب نماز آپ کو پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ یہ ہے، نماز کی اہمیت یہ ہے، نماز کی فضیلت یہ ہے، چھوڑو گے تو نقصان یہ ہے۔ ان لوگوں کے سامنے اچھا لگتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ لوگ اہل حدیث ہو اور آپ کو کہا جائے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم نماز کی اہمیت، فضیلت، چھوڑنے کا نقصان؟ کون ہے جس کو نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے، لیکن نہیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی اور وجہ ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے 5ویں پارے میں کہا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے جنگ کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ اس کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو بتا دیا ہے کہ نماز کسی بھی حال میں آپ چھوڑ نہیں سکتے، وقت پر ادا کرنا ہے۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، بستر پہ ہیں تو لیٹے لیٹے آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے پڑھ لیں، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیں۔ اس کی اہمیت ہے۔ نماز کی اہمیت آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ نماز میں فعل تو سب میں فعل معلوم ہے، نماز کی اہمیت ہے۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتہ نماز کی فضیلت بیان فرمائی صحابہ کو مثال کے ذریعے سے، کہ صحابہ گھر کے سامنے سے کسی کے نہر جا رہی ہو اور اس میں 5 وقت کوئی غسل کرے تو میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے اس کی فضیلت بیان کر دی۔ 5 وقت نمازوں کی یہی فضیلت ہے، جو 5 وقتہ نمازی ہوگا اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ نماز کا اثر ہی یہی ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی تو ظاہر سی بات ہے گناہ
سے وہ انسان پاک ہے، اور گناہ کرے گا اور نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا گناہ جو کیا ہے دل بار بار اس کو کہے گا کہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ ٹھیک، یہ نماز کی فضیلت ہے، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، اور الگ الگ نمازوں کی الگ الگ فضیلت ہے۔ مثال کے طور پر نماز عصر کی کیا فضیلت ہے آپ کو معلوم ہے، جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا فقد اتر اہلہ و مالہ، اہل و عیال، مال و دولت گویا کہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ نماز عصر کی ہے یہ فضیلت۔ نماز عشاء اور فجر کی فضیلت آپ جانتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز عشاء پڑھ لے تو کتنا ثواب ہے؟ معلوم تو ہے، بتائیے کتنا ثواب ہے؟ آدھی رات تک کا۔ پھر نماز فجر کو جماعت سے پڑھ لیں تو پوری رات کا۔ پھر نماز عشاء پڑھے تو آدھی رات تک کا، نماز فجر بھی جماعت سے پڑھ لیے تو پوری رات، گویا کہ آپ نے نماز پڑھا یا قیام کیا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ نماز کی الگ الگ نمازوں کی فضیلت ہے۔ نماز چھوڑنے کا نقصان بھی آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے؟ قالوا لم نکن من المصلین بار بار سنتے ہیں، جہنم میں کیوں پھینکے گئے؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے کہ مسلمان کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے نا، ایمان لانے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی اہمیت بھی آپ جانتے ہو، فضیلت بھی جانتے ہو، چھوڑنے کا نقصان بھی جانتے ہو، پھر بھی چھوڑ رہے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت آ گئی ہے، دنیا سے دل لگ گیا ہے، دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی سمجھ رکھے ہیں، اور یہ سمجھ رکھے ہیں کہ دنیا کی ترقی ہی اصل کامیابی ہے۔ ہمارا خود کا مکان ہو جائے، خود کا بنگلہ ہو جائے، اور خود کی پراپرٹی بنا لیں، اور اتنی دولت اکٹھی کر لیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی لائف بن جائے، ان کا فیوچر، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، ہمارے بچے ہمارے نہ رہنے کے بعد کوئی ٹینشن نہیں، ہمارا خود کا ایسا کوئی بزنس ہو کہ ہمارے بچے کو کہیں نوکری نہ کرنا پڑے، وہی بزنس خود سنبھال لے۔ یہ اصل چکر ہے جس کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ الحمدللہ 5-6 لوگ ہیں جو ہمارے یہاں ملت نگر میں رہتے ہیں، فجر کی نماز میں کبھی کبھی آتے ہیں، باقی نمازوں میں تو یہاں رہتے بیچارے۔ بیرل مارکیٹ میں 6-7 سال رہا یہی حال، بیرل مارکیٹ کے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں، بیرل مارکیٹ میں رہتے ہیں۔ بازو میں فلیٹ ہے، اچھے خاصے تعداد میں اہل حدیث ہیں، سامنے فلیٹ ہے، وہاں پیچھے فلیٹ، ادھر ادھر مکانات ہے، لیکن نماز میں نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ شاہجہان مارکیٹ نا بہت دیر سے بند ہوتی ہے، 12 بجے 1 بجے 2 بجے بند ہوتی، پھر آنا ہے، کھانا پینا ہے، بال بچے ہیں، دوسرے کے حقوق ہیں، سوتے سوتے 3 ساڑھے 3 بج جاتا ہے۔ پھر اٹھتے کتنے بجے؟ 10 ساڑھے 10 11 بجے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے اس کا الٹا کر دیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ لِبَاسًا، ہمارا دن ہمارا لباس ہو گیا ہے، رات ہماری معاش کا ذریعہ ہم نے بنا لیا ہے۔ اللہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے دنیاوی نقصانات بھی ہو رہے ہیں، وقت سے پہلے بوڑھے ہو جا رہے ہیں، کسی کی کمر کی ہڈی گل رہی ہے، کسی کی آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے، کسی کو شوگر ہو رہا ہے، کسی کو بواسیر ہو رہا ہے، دنیا بھر کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخالفت کی وجہ سے ہے، منمانی زندگی گزارنے کی وجہ سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی دولت کے چکر میں پڑنے سے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو اللہ کے ذکر سے تمہیں تمہارے مال تمہارے اولاد غافل نہ کر دیں، اور اگر کوئی ایسا کرے گا خسارہ اٹھائے گا۔ یعنی مال کے چکر میں اولاد کی بہتری کے لیے اللہ کے ذکر سے دور جو ہوگا وہی خسارہ اٹھائے گا۔ مال اور اولاد کے چکر میں ہم تو سب کر رہے ہیں، مال زیادہ ہو جائے اور اولاد کی زندگی اچھی ہو جائے، اسی لیے محنت کر رہے ہیں، ورنہ اکیلے اگر ہم رہیں، تنہا رہیں، بیوی بچے نہ ہوں تو کیا ضرورت ہے کمانے کی؟ 2-3 وقت کی روٹی ملنا ہے، کوئی بھی کھلا دے گا، بھائی بہن ابا اماں گھر میں رہ کے کھیتی کر کے کر لیں گے۔ اصل کس کی زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں ہم؟ ہمارے بچوں کی لائف بن جائے، بچوں کی زندگی، ان کا فیوچر، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ اور اللہ نے کہا
دولت کے چکر میں، اولاد کے چکر میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ اور قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جہاں ذکر سے مراد اللہ رب العالمین نے نماز کو لیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ طٰہٰ پڑھیے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ 21واں پارہ آپ شروعات میں پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریے۔ نبی جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے اس کی تلاوت کریے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کریے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ پھر نماز کی فضیلت کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ نماز کے بعد ذکر، مراد یہ ہے کہ نماز ہی اصل اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم آپ کو سورہ اعلیٰ پڑھتے ہوں گے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، جس نے اپنے رب کو یاد کیا، اس کا ذکر کیا تو نماز پڑھا، فصلی تو نماز پڑھا۔ اللہ کا ذکر زبانی بھی ہے، قولی بھی ہے، اور عملی اور بدنی ہے۔ عملی اور بدنی اللہ کا جو ذکر ہے یہی نماز ہے، جس کو ہم اور آپ چھوڑ رہے ہیں۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ جس دنیا کے چکر میں ہم اور آپ پڑے ہیں نا، اس کی اللہ کے نزدیک اللہ کی قسم کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ آ جائے، جتنا بھی ہے دنیا میں، زمین اپنے خزانوں کو نکال دے، سمندر اپنے خزانوں کو نکال دے، اور جتنے لوگ ہیں دنیا میں سب اپنے خزانوں کو ایک طرف، پورے مال کو ایک طرف رکھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو لما سقى الماء کافرا، کافروں کو اللہ رب العالمین ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا۔ اور کافروں کو کتنی دولت دیا ہے، یعنی دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ جس دنیا کو ہم اور آپ اکٹھا کر رہے ہیں، راتوں کو جگ رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، سیٹھیاں نہ ناراض ہو، باس نہ ناراض ہو، ہمارا وہ کانٹینیو کا کسٹمر ہے وہ نہ ناراض ہو، وہ نہ چھوٹے، نماز چھوٹی ہے کیا ہوا، بعد میں پڑھ لیں گے، کیا جاتا ہے، نمازی پڑھنا ہے نا، جماعت چھوٹ گئی کیا ہوا، وقت تو زیادہ ہوتا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ 27 گنا ثواب چھوڑ کے آپ خوش ہو اور کسٹمر نہ چھوٹے، کیسے آپ کو برداشت ہوتا ہے؟ روزانہ 27 گنا آپ کے دھندے میں نقصان ہو، برداشت کرو گے؟ کون برداشت کرے گا؟ ہے ہمت کسی کی؟ کوئی نہیں برداشت کرتا۔ اور جماعت چھوڑ کے 27 گنا نقصان ہو رہا ہے، جو ابدی جگہ ہے، جو آپ کی اصل زندگی شروع ہونے والی مرنے کی، وہاں کے لیے کتنا خسارہ اٹھا رہے ہو، کتنا نقصان اٹھا رہے ہو۔ وہاں اللہ رب العالمین ترازو قائم کرے گا نا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن وزن کرے گا، عمل کو تولے گا۔ عمل کو تولے گا تو آپ اپنا خود جائزہ لو کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں، روزانہ حساب کر لو۔ نماز چھوڑے، نیکیاں چھوڑ دیے، بس یہی ہوا؟ بولو یار، نیکیاں چھوڑ دیے یہی ہوا؟ نیکی بھی گئی پلس ساتھ میں گناہ بھی آیا۔ نیکی کا پلڑا ہلکا ہوا کیونکہ نماز آپ نے پڑھا نہیں، اور گناہ ملا کیونکہ نافرمانی کیا، نماز چھوڑا، تو گناہ کا پلڑا بھر رہا ہے۔ ایسے کتنے نقصانات کرتے ہیں۔ ابھی رمضان کو گئے ہوئے تقریباً 3-4 مہینہ ہو رہا ہے، کتنے پارے ہوئے آپ لوگوں کے؟ کسی کا قرآن مکمل ہوا ہے؟ اچھا، رمضان میں کتنی بار پڑھے تھے؟ نہیں بولیں گے، شرم آ رہی، اللہ کے سامنے سب کا حساب ہونا ہے۔ یہاں شرم کرو، یہاں اپنا محاسبہ نہ کرو، یہاں اپنے اعمال کا جانچ پڑتال نہ کرو، اللہ کے یہاں سب کا محاسبہ ہونے والا ہے۔ اچھا، پڑھنا کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ عربی میں قرآن کتنے لوگ پڑھ پاتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا لو، اللہ کے بندو اٹھا لو۔ عربی میں پڑھنا کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ عربی زبان میں پڑھنا بس 6-7 لوگوں کو، تقریباً 25-30 لوگ بیٹھے ہیں، صرف 6-7 لوگوں کو عربی میں پڑھنا آتا ہے۔
اچھا ہم مسلمان ہیں، کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اہل حدیث ہو کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. اس سے زیادہ شرم کی بات ہو ہی نہیں سکتی. کیا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن سیکھنے کا؟ کوئی سکھائے گا نہیں آپ کو؟ جس محلے میں رہتے ہیں الحمدللہ اہل حدیثوں کی زبردست تعداد ہے. آپ کہیں بھی رہتے ہوں 14-15 مسجدیں ہیں، ساری مسجدوں میں امام ہیں اور بہترین ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے. وہ زمانہ لد گیا، بہت پہلے چلا گیا جب ہمارے علماء پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین. گیا وہ زمانہ. الحمدللہ آج کے ہمارے علماء شاندار قرآن پڑھتے ہیں، تجوید، مخرج، حروف کی ادائیگی زبردست، قواعد پورے جانتے ہیں تجوید کے، الحمدللہ پڑھتے ہیں. پھر آپ کو شوق نہیں ہوتا؟ قیامت کے دن آپ لوگ مجرم ہیں، مجرم. اللہ کے یہاں زبردست پکڑ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت اللہ سے کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے ہمارے رب یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کے آپ سب جانتے ہیں کئی ایک حقوق ہیں. قرآن پہ ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ سارے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. اس میں سے کہیں بھی کوتاہی کریں گے آپ مجرم ہیں. قرآن پر ایمان، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، جو کچھ عمل کر رہے ہیں، جو کچھ سمجھ رہے ہیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچانا لازمی ہے، ضروری ہے. تو آخرت کس کے لیے برباد کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے. دنیا کی کیا حیثیت ہے اللہ کے نزدیک؟ کیا حیثیت ہے؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اتنی بھی نہیں ہے، اس سے بھی کئی گزری ہے. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ رب العالمین کافروں کو پانی تک نہیں پلاتا. جبکہ اللہ رب العالمین کافروں کو خوب دے رہا ہے، خوب دے رہا ہے، مومنوں کو نہیں دے رہا ہے. جو اچھے ہیں، جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اللہ نہیں دے رہا ہے. وہ بیچارے اللہ سے شکایت کرتے ہیں، اللہ تو گالیاں دینے والوں کو دے رہا ہے، تیری نافرمانی کرنے والوں کو دے رہا ہے، جو دن رات تیرے ساتھ بدسلوکی، دین اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، یعنی اسلام کو مٹانے، مسلمانوں کو، شریعت کو مٹانے، اللہ تو ان کو دے رہا ہے، ہم کو کیوں نہیں دے رہا ہے. اسی حدیث سے اندازہ لگا لو، آپ اپنے محبوب کو جس سے آپ محبت کرتے ہو ایک دم تھرڈ کلاس کی چیز دیں گے یا اچھی سے اچھی چیز دیں گے؟ اچھی سے اچھی. اللہ مومنوں کو کیا دے گا مرنے کے بعد؟ جنت دے گا. اور کافروں کو دنیا ہی میں جو لے اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کچرا ہے، لے جا، جتنا چاہیے اتنا لے جا. ہم اپنے مومن بندوں کو جنت دیں گے جہاں کی نعمت کبھی نہیں ختم ہونے والی، جہاں کی معمولی نعمت کا مقابلہ دنیا کی اچھی اچھی نعمتیں ایک ساتھ ہو جائیں پھر بھی نہیں کر سکتی. تو اللہ کا شکر ادا کرو. گلیز، بدبودار، بیکار، تھرڈ کلاس کی چیز کیوں مانگتے ہو؟ مانگو آخرت اللہ رب العالمین سے، آخرت مانگو. دنیا مانگ کے کوئی مطلب نہیں ہے. دنیا لے کر کیا کرو گے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے دنیا کی مثال دی، انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللہ رب العالمین دنیا کی مثال دیتا ہے. دنیا کی مثال ایسی ہے جب آسمان سے جیسے کوئی بارش ہو کسی زمین پر، زمین و پانی جذب کرے، چوسے، پی لے، پھر اس سے نباتات اگتے ہیں، غلے اور پھل فروٹ اگتے ہیں جس کو لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. سب کا اللہ رب العالمین پیٹ بھرتا ہے اور ہریالی، سرسو شادابی خوب ہو جاتی ہے، لہلا رہی ہے کھیتی، پورا باغ پھلوں سے لدا ہے. اور کسان، باغ کا مالک یہ سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے کہ کیا بہترین چیز ہے، اب ہم اس کو بیچیں گے، پلاننگ کرتا ہے،
پیسہ آئے گا، آمدنی آئے گی، گھر بنائیں گے، شادیاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، دنیا بھر کی پلاننگ کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے اتاہ امرنا لیلا او نہارا، پھر ہمارا حکم رات کے کسی حصے میں یا دن کے کسی حصے میں ہمارا حکم آ جاتا ہے، یعنی ہماری طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ فجعلناها حصیدا، کٹی ہوئی کھیتی کی مانند ہو جاتا ہے، اور ایسے ہو جاتا ہے کأن لم تغن بالامس، وہ کہ یہاں کل کچھ تھا ہی نہیں، آج ایسے ہو گئے۔ کل یہاں پھل فروٹ لدے ہوئے تھے، باغات لہلہا رہے تھے، کھیتیاں لہلہا رہی تھی، ایک دم فصل پک کے تیار تھی۔ کسان یہ سوچتا تھا کہ بس اس کو بیچیں گے، اس کو کاٹیں گے اور اس کو بیچیں گے، آمدنی آئے گی، دنیا بھر کا کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے دنیا کی مثال ایسی ہے، انسان خوب سپنے سجاتا ہے، خوب فیوچر کے مستقبل کے اپنا روٹین بناتا ہے کہ یہ مال تیار ہے، یہاں بیچوں گا، یہ کروں گا، یہ ہمارا بزنس چل گیا ہے، اب اتنا کماؤں گا، سال بھر میں اتنا آئے گا تو یہ کروں گا، ان کا دے دوں گا، یہ مکان بناؤں گا، وہ زمین خریدوں گا، وہ دکان خریدوں گا، دنیا بھر کی پلاننگ کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ تمام کام پورا بھی کروا دیتا ہے۔ بنگلہ بنا لیا بہترین، بچوں سے پوچھا، بیوی سے پوچھا، دوست یار سب سے پوچھا کیسے بنانا ہے، کیا بنانا ہے، ڈیزائننگ کیا، گیٹ کیسا، ڈائننگ روم کیسی، کچن کیسا، بیڈ روم کیسا، ہال کیسا، دنیا بھر کا کر لیتا ہے۔ لیکن دنیاوی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ اور کسی شاعر نے اس کو پانی کا بلبلہ کہا ہے، پانی کا بلبلہ ہے انسان کی زندگی۔ نہیں، ابھی تھوڑی دیر بارش ہو رہی تھی، تھوڑی دیر پہلے پانی بہت ساری جگہوں پر جمع تھا، بارش کا قطرہ گرتا تھا تو بلبلہ نکلتا تھا، ہوا کی وجہ سے جب پانی اٹھتا تو رک جاتا تھا۔ وہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ کب پھٹ جائے، کب بجھ جائے، کب مٹ جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایسے ہی دنیاوی زندگی ہے۔ شداد نے غالباً کیا بنوایا تھا؟ جنت بنوایا تھا، کتنا ارمانوں سے بنایا رہا ہوگا، کیا نہیں رہا ہوگا اس میں، لیکن دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ داخل ہو پایا، ادگھاٹن کر پایا، اس میں جا پایا، رہا کچھ دن نہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ بناتے ہیں گھر، لیکن گھر آباد ہونے سے پہلے قبر آباد ہو جاتی ہے، قبر میں چلے جاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے بھائی کا انتقال ہوا ہوگا، جن کے چاچا، بہت سارے بے شمار لوگ ہیں، کتنے ارمانوں سے، آرزوؤں اور تمناؤں سے ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اور ان کے مستقبل میں اپنے لیے کیا کیا سپنے سجاتے ہیں۔ میرا بیٹا لائر ہے، انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے، اب اس کی ڈیوٹی لگ جائے گی، اب یہ کمائے گا، اب ہمیں مشقت پریشانی نہیں ہوگی۔ بیٹا بھی تسلی دیتا ہے، ابا 2.5 لاکھ پیمنٹ ہے، 4 لاکھ ہے، عرب میں ہوں، یہاں ہوں، وہاں ہوں، دنیا بھر کا اب پیسے بھیجوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ ابھی جاتا ہی رہتا ہے کہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا، ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، کب یہ ختم ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دنیا کے چکر میں آخرت کی زندگی کو برباد مت کرو، اس دنیا کے لیے جو کب چھوٹ جائے کوئی بھروسہ نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، خراب کر رہے ہو۔ ہم بیوقوف ہیں کہ عقل مند ہیں؟ عقل مند ہیں، ہاں، کیونکہ دنیا کما رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں۔ ارے بیوقوف ہیں ہم کہ اصلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا پردیسی رہتا ہے۔ یہاں سے آپ پردیسی بن کر آپ یہاں چلو گجرات، یہ اپنا بھارت ہے، کہیں بھی رہو گے، آپ یہاں کے ناگرک ہو، آپ بھارت میں کہیں بھی زمین لے کے مکان بنا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ ودیش چلے جاؤ، دوسرے دیش چلے جاؤ، سعودی عرب فار دا ایگزامپل، مسلمان سب سے زیادہ وہیں جاتے ہیں، سعودی عرب چلے جاؤ۔ سعودی عرب عام انسان ہو، بہت زیادہ آپ مشہور نہیں ہو یا کوئی اچھی شخصیت آپ نہیں ہو تو آپ کو ناگرکتا شاید نہ ملے۔ یہاں سے سعودی جانے والا جس کو وہاں کی ناگرکتا نہ ملے، پیسہ کمائے، وہیں گاڑی خریدے، وہیں بنگلہ بنائے، وہیں سب کچھ کرے، اس کو عقل مند آپ لوگ کہو گے کہ بیوقوف کہو گے؟
بیوقوف. اس کو کیا چاہیے؟ اپنے وطن بھیجے. کیوں؟ اس کو وہاں کی ناگرکتا نہیں ملے گی، وہ واپس اپنے وطن آئے، اپنے وطن میں گھر بنائے، یہاں زمین، یہاں پراپرٹی بنائے، تاکہ جب وہاں سے بوڑھا ہو جائے یا ڈیوٹی ختم ہو جائے، نوکری ختم ہو جائے، تو واپس آ کے اپنے گھر میں چین سکون کے ساتھ رہ سکے، یہاں بینک بیلنس ہو، تب اس کا اچھا ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ اگر آخرت کے گھر کی فکر کر لیں، آخرت کا بینک بیلنس کر لیں، تو ہم عقل مند ہیں کہ مرنے کے بعد کی ہماری جو زندگی ہے وہ اچھی ہو جائے، تب ہم عقل مند ہیں. اور دنیا جو چھوٹ جائے، یہاں بنا کریں، یہاں سب کچھ کریں، یہاں کے چکر میں آخرت کو برباد کریں، تو ہم تو بیوقوف ہیں. کیوں؟ ایک دن دنیا ختم، آنکھ بند ہوئی اور نکل لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، سو کر اٹھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پہ نشانات حسیر چٹائی کے پڑ گئے ہیں، بدن پہ پڑ گئے ہیں. دیکھ کر رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ، وہ بادشاہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، نعمتوں میں پل رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں. آپ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے محبوب ہو، دنیا میں آپ کا سب سے زیادہ مقام ہے، آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ کو تکیہ اور بستر تک میسر نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے دنیا تو اللہ تک نہیں دیتا. اللہ رب العالمین سے اگر اللہ کے نبی کہہ دیتے وحد پہاڑ کو سونے کا بنا دو، تو اللہ رب العالمین بنا دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالی ولید دنیا، ہم سے دنیا سے کیا لینا دینا، دنیا سے کیا لینا دینا. ہم تو ایک مسافر کی طرح ہیں جو چلتے چلتے جب تھک جاتا ہے کسی جھاڑ کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر وہاں سے اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے. تو ہم اور آپ دنیا کے ایک مسافر ہیں. ہمارا سفر کس طرف جا رہا ہے؟ آخرت کی طرف جا رہا ہے. آخرت کی ہم تیاری کریں. دنیا ہم اپنی دنیا کو ضرورت سمجھیں، مقصد نہیں. اور دنیا ہماری مقصد بن گئی ہے. دنیا سے ہم محبت کر لیے ہیں. جو جس سے محبت کرتا ہے دھوکہ وہی کھاتا ہے. مومن کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. جو فسق و فجور میں، گناہوں میں لت پت ہیں، نماز سے دور، روزے سے دور، تلاوت سے دور، اذکار سے دور، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا 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 کے چکر میں پڑے ہیں، وہی دنیا سے دھوکہ کھائیں گے. مومن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کی جنت اللہ خوب بنا رہا ہے. قید خانہ جیل میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. جیل میں جو چاہیں گے وہی کھانے کو مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. جو چاہیں گے وہی کھانے کو نہیں ملنے والا. جیسے چاہیں زندگی گزاریں نہیں، جب چاہیں سوئیں، جب چاہیں اٹھیں، جیسے چاہیں رہیں نہ. جیل میں پابندیاں ہیں، جیل میں بہت ساری مشکلات ہیں. تو یہ ہم سب مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، ہمارے لیے پابندیاں نہیں ہیں. کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کیسے سونا، کیسے جاگنا، تمام چیزیں ہیں. اور جب قیدی جیل سے رہا ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کو غم ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی. قیدی رہا ہونے کی سوچتا ہے کہ اسی میں قید رہنا چاہتا ہے، رہا ہونے کی سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے، محنت کرتا ہے. اور ہم اور آپ کیسے قیدی ہیں کہ ہم رہا ہونے سے ڈرتے ہیں. کس کو موت سے محبت ہے؟ موت سے سب کو ڈر لگتا ہے نا. ڈر اس لیے لگتا ہے کہ آخرت کی تیاری نہیں ہوئی ہے. اور آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ کی قسم فرشتے آئیں گے، روح نکالنے کے لیے خوشی ہوگی کہ آج اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی. آج اللہ رب العالمین نے ہماری دنیاوی جھمیلوں والی زندگی ختم کر دی. اب آخرت کی زندگی بن گئی، سنور گئی. انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا. اللہ انشاءاللہ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے گا. اللہ انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل کرے. اور فرشتے خوشخبری دیتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. فرشتے اسی سے کہیں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، جو 5 وقتہ باجماعت مسجد میں آ کر نماز کی ادائیگی کرے گا، جو وقت ملتے ہی واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام میں نہ گھس کر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا،
جو اپنے زبان پر گانا ناجائز فحش کلمات نہ نکال کر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے گا، جو نیکیاں کرے گا اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اس کو فرشتے روح قبض کرتے وقت یہ بشارت سنائیں گے کہ ارے ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، گھبراؤ نہیں، جو کچھ ہو گیا اس کا ٹینشن نہ لو، آگے کیا ہوگا خوف نہ کھاؤ، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ روح نکالیں گے تو خوشخبری سنائیں گے مومنوں کو، تو جیل سے رہا ہو رہا ہے، خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ خوش ہوگا۔ اور یہی خوشخبری اس کی تفسیر میں تینوں مقامات کا تذکرہ ہے کہ یہ خوشخبری روح کے نکالتے وقت بھی مل سکتی ہے، یا قبر میں سوال و جواب کے وقت جب حساب و کتاب لے گا، یا پھر آخرت میں اٹھائے جانے کے وقت۔ تینوں کی تفسیر ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب آیا تھا تو دنیا میں سبھی ہنستے تو روتا تھا، بسر کر زندگی ایسی سبھی روئیں تو ہنستا جا۔ جب آیا تھا تو دنیا میں لڑکا ہوا ہے، لڑکا ہوا، کتنی خوشی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں، ننیال میں، ددیال میں، دوستوں میں، یاروں میں لڑکا ہوا تھا، لڑکا پیدا ہوا، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، سب خوش ہیں۔ جب آیا تھا تو دنیا میں سبھی ہنستے تو روتا تھا، بسر کر زندگی ایسی سبھی روئیں تو ہنستا جا۔ ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا نالائق کوئی انسان نہ ہو، اپنا خونی رشتہ دار ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے بچھڑتا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی پردیس بھی جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ تو انتقال کر گیا، کبھی واپس آنے والا نہیں، درد ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے ایسی بسر کرو زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق، شریعت کے مطابق، دین اسلام کے مطابق، جب تمہاری روح نکلے تم آزاد ہو گئے، جیل سے قیدی رہا ہوا ہے، خوش ہے، ویسے ہی تم جیل سے آزاد ہو گئے، خوشی مناتے ہوئے جاؤ، سب رو رہے ہیں غم میں، بسر کر زندگی ایسی سبھی روئیں تو ہنستا جا۔ تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا کے چکر میں، مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کے ذکر سے غافل اگر ہو جاؤ گے تو خسارہ اٹھاؤ گے۔ دنیا میں ایسے جیو جیسے مسافر جیتا ہے یا پردیسی جیتا ہے، دنیا کو اپنا مقصد نہیں ضرورت سمجھو۔ دنیا اچھی اس وقت ہے، مال و دولت اس وقت اچھا آپ کے لیے بہتر اس وقت ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اچھے مومن اچھے ہیں، فاسق و فاجر نہیں، گنہگار نہیں، منمانی زندگی گزارنے والے نہیں۔ کمزور مومن سے طاقتور مومن اچھا ہے، مومن سے اچھا ہے۔ اور حقیقی معنوں میں مومن وہی ہے جو رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، جو منمانی زندگی گزارے۔ جب آنکھ کھلے گی تب فجر پڑھوں گا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آنکھ کھلے سو گئے ہو تو اس وقت اٹھ جاؤ، وہی تمہاری نماز کا وقت ہے۔ یہ عادت بنا لینا، وہ حدیث کو اپنے اوپر فٹ کرنا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کو خراب کرنا ہے۔ یہ حدیث اس وقت آپ کے اوپر فٹ ہوگی کہ آپ پوری جتن کیے اٹھنے کی، الارم بھی لگائے ہیں، جو لوگ اٹھتے ہیں ان سے کہے بھی ہیں، اور ساری چیزیں ہیں، اتفاق ایسا کسی دن نہیں اٹھ پائے، آپ نے تو عادت ہی بنا لیا ہے۔ اور کہتے کیا ہیں، کیا کروں مولانا، عادت ایسی بن گئی ہے کہ رات میں نیند ہی نہیں آتی، جو ٹائم ہے نا ہمارا 3 بجے کا، اس سے پہلے نیند نہیں آتی۔ اپنے آپ کو دھوکہ دو، مولانا کو صفائی دے کے کیا مطلب، اللہ نہیں جانتا تمہارے بہتر میں، تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو، اللہ کو یہ جواب دے دو گے، نماز کا حساب تو لینے والا اللہ ہے، مولانا کو خوش کرنے کے لیے کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ مت جھوٹ بولو، مولانا تمہارا حساب تھوڑی لیں گے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ حساب لے گا۔ اور جو یہ کہتے ہیں نیند نہیں آتی نا، ایک دن فجر میں اٹھ جائیں، پھر اکھے دن نہ سوئیں، شام ہوتے ہوتے نقشہ جو دیا ہے نا اس کا الٹا کر ڈالو گے، حالت خراب ہو جائے گی، نیند اتنی غالب آ جائے گی، مال تیار نہیں ہوگا۔ صحیح ہے غلط ہے؟ ظاہر سی بات، 3 بجے سوئے ہو اور 5 بجے کی جماعت ہے، 2 ہی گھنٹہ سو پائے ہو، اور فجر بعد سونا نہیں ہے، اکھے دن نیند کا غلبہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اکھے دن برداشت کر لو، اور دوسرے دن مغرب کے بعد لڑھکنے لگو گے، گاڑی اٹھا کے بھاگ جاؤ گے گھر، کاریگروں کو بولو گے کر کے آنا، میں جا رہا ہوں، پھر دیکھو کیسے نیند آ جاتی عشاء پڑھ کے کھانا کھا کے۔ یہ عادت آپ نے خود اپنی بگاڑ رکھی ہے، اور اس عادت کو سدھارنا بھی نہیں چاہتے ہو۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، سب کچھ جانتے ہو،
لیکن کیا ہے، دنیا بنانا ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یا دنیا غری غیری، غری غیری انی طلقتکی البتہ، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، یا اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تجھے طلاق بتہ دے دیا ہے، میں تیرے چکر میں پڑنے والا نہیں۔ طلاق بتہ جس میں رجوع کا پھر کوئی موقع نہیں ہوتا، پھر وہ بیوی اس کی نہیں رہ جاتی، وہ کہیں شادی اپنی مرضی سے کرے، زندگی بسر کرنے کی نیت سے، پھر وہ انتقال کر جائے یا کبھی وہ طلاق دے تب دوبارہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، میں نے تجھے طلاق بتہ دے دیا ہے، مجھے دھوکہ مت دینا، تیری یہ خوبصورتی۔ اچھا انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا نا کہ اگر انسان کو اللہ رب العالمین سونا بھر کے کوئی وادی دے دے یا پہاڑ دے دے تو ایک ہی میں اس کا پیٹ بھر جائے گا، کیا ہوگا آگے؟ دوسرے کی تمنا، دوسرا ہو جائے تیسرے کی تمنا، یہ تمنا آرزو مٹی بھرے گی۔ آج ہمارا مکان بامبے ہوٹل میں ہے، ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا تو رائے کھڑ میں ہو جائے، اچھی جگہ کا، اچھی جگہ ہو گیا تو اس سے اچھی جگہ، اس سے اچھا ہو گیا تو اس سے اچھی سٹی میں، اس سے اچھا ہو جائے یو کے میں ہو جائے، دبئی میں ہو جائے، سعودی میں ہو جائے، ہوگی کہ نہیں خواہش؟ اللہ جس کو جتنا دیتا ہے اتنی خواہش ہوتی کہ نہیں؟ آج ٹو ویلر سے چل رہے ہیں، تھوڑا سا پیسہ آ گیا، آج ہمارے پاس پلاٹینا ہے، کل ہم پلسر لیں گے، پلسر آ گئی اور پیسہ آ گیا پھر بلٹ لیں گے، بلٹ آ گئی اور پیسہ آیا کار لیں گے، لائیں گے بہترین کار۔ آج مثال کے طور پر انووا آئی ہے تو 2-4 سال میں خوب پیسہ آ گیا، اب کیا آئے گی؟ فارچونر آئے گی، فارچونر اللہ نے دے دیا، پھر محنت کر رہے ہیں، اب کس کے لیے؟ اور رینج روور آنی چاہیے۔ اچھا اللہ وہ بھی دے دے، اب کس کا شوق؟ ہیلی کاپٹر کا، اللہ وہ بھی دے دے تو ذاتی پلین ہونا چاہیے۔ اچھا ذاتی پلین بھی ہو جائے، ایسا پلین کہ اس پر کچھ اٹیک ہی نہ کرے، امریکہ وغیرہ جو وہاں ہوتے ہیں راشٹرپتی ایسے چلتے ہیں نا، میزائل بھی نہ اس پہ اثر کرے، کوئی ہوائی اٹیک بھی نہ کر پائے۔ دنیا یہ خواہش نہیں پوری ہوگی، اس کے چکر میں کیوں آخرت خراب کر رہے ہو؟ یہ خواہش نہیں پورے ہونے والی، کتنی بھی محنت کر لو، کتنا بھی بنا لو، آج ایک مکان ہے کل دوسرے کی، کل 2 ہو جائے گا چوتھے کی، دنیا بھر کی پلاننگ کرو گے، یہ کبھی شوق آرزو تمنا نہیں پوری ہونے والی۔ آرزوؤں اور تمناؤں کے پیچھے نہ پڑو، آرزو اور تمنا تو پوری کرنے والے کافرانہ سوچ ہے یار، مومنوں کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ مومن دنیا کو مقصد نہیں بناتا، ضرورت سمجھتا ہے۔ ہم لوگ نمازوں سے اسی لیے دور ہیں، ہماری نمازیں اسی لیے جا رہی ہیں کہ ہم نے دنیا سے محبت کیا ہے اور اس کو مقصد بنا لیا ہے، جبکہ مقصد ہماری آخرت کی ہونی چاہیے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، ارتحلت الدنیا مدبرہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ۔ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، دنیا اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا نا، ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نبی کا آنا بھی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور بے شمار نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ اچھا ہم لوگ ہیں ویسے ابھی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ابھی نہیں آئیں، ہم پر انشاءاللہ قیامت کا وہ عذاب نہیں آنے والا، لیکن پھر بھی ہم اتنی لمبی زندگی نہیں جئیں گے، کب کس کی موت آ جائے، اور جب انسان مر جائے اس کی تو وہی قیامت ہے نا، قیامت اس کی وہی ہے، دنیا ختم ہو گئی، آخرت چالو ہو گئی، ہر انسان کی قیامت کب شروع ہو جائے کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ہم میں سے کسی کی عمر 50 لکھا ہوگا، کسی کی 40، کسی کی 30، کسی کی 60 لکھا ہوگا، 60 والے سوچیں اگر 52 سال کے ہو گئے ہیں تو کیا بچا ہے؟ کچھ نہیں بچا ہے۔ 40 والے اگر 35 کے ہو گئے ہیں کیا بچا ہے؟ 30 والے اگر 28 کے ہو گئے ہیں 2 ہی سال تو بچا ہے، اور ہمیں خبر بھی نہیں، ہمیں خبر بھی نہیں، ہماری موت بالکل قریب ہے، ہم پیدا ہوئے نا اپنی موت کی طرف تیزی سے چل رہے ہیں۔
یہ سیکنڈ مل کے منٹ، منٹ مل کے گھنٹہ، گھنٹہ مل کے جو ہے دن، دن مل کے ہفتہ، ہفتہ مل کے مہینہ، مہینہ مل کے سال، یہ ہماری زندگی بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی، بہت تیزی کے ساتھ۔ اگر ہم احمد آباد سے چڑھے ہیں گاڑی پہ اور ہمیں جانا ہے ممبئی اور ہم سوئے ہیں، کبھی کبھی ہوتا نہیں ہے ہم پہنچ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے ہی ہماری موت آ جانے والی، زندگی ختم ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں آخرت خراب کر رہے ہیں دنیا کے چکر میں؟ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی حیثیت ہے، دنیا کو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہمارے لیے ہیں، سورج، چاند، دن، رات، یہ بارش کا آنا، دھوپ کا نکلنا، یہ سسٹم، یہ نظام اور بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہماری قسمت میں جتنا مال و دولت لکھا ہے مل کر رہے گا۔ جائز طریقے سے ڈھونڈیں پھر بھی ملے گا، اور ناجائز حرام کا طریقہ اپنا لیں پھر بھی ملے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے مولانا کہہ رہے تھے اذان ہو جائے مسجد میں چلے جایا کرو، دکان پہ مت بیٹھا کرو۔ دیکھو کل چلا گیا تھا، کتنے کسٹمر واپس آئے، اور آج بیٹھا ہوں ماشاءاللہ دیکھو 2000 2500 کا فائدہ ہو گیا۔ کچھ نہیں فائدہ ہوا۔ اس دن آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا اس لیے آپ کو ملا، اس سے پہلے والے دن آپ کی قسمت میں نہیں لکھا تھا اس لیے بھلے آپ چلے گئے، نہیں لکھا تھا اس لیے واپس چلے گئے۔ اور جن کی قسمت میں لکھا رہتا ہے فون کرتا ہے، بار بار آتا ہے انسان، سامان لے کے جاتا ہے۔ اور اسی عقیدے کو مضبوط کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث قدسی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وان لم تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ بہت بار یہ حدیث میں نے سنایا ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو گے، تمہارے دل کو مالدار کر دوں گا، فقیروں کو دور کر دوں گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، کام خوب کرو گے، بزی خوب رہو گے، مال خوب تمہیں بظاہر دکھے گا، لیکن فقیری دور نہیں ہوگی، اور ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرا، فقیری دور نہیں ہوگی۔ جو جتنا زیادہ کماتا ہے نا اتنا زیادہ قرضے میں، اتنا زیادہ پریشان رہتا ہے۔ جو جتنا کم کما رہا ہے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ میں ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ہمیں لگتا ہے نا امبانی کے پاس بہت پیسہ ہے، اڈانی کے پاس بہت پیسہ، بہت پیسہ، اس کا قرضہ نہیں دیکھے ہندوستان سے کتنا لیا ہے، کتنا لیا ہے دیکھے نہیں۔ اور جن کے پاس جتنا مال ہے نا، اور ٹیبلٹ کھا رہے ہیں پھر بھی نیند نہیں آ رہی، فروتی والے الگ فون کر رہے ہیں، ٹیکس والے الگ فون کر رہے ہیں، ہر انسان کا الگ الگ اس کے اوپر دباؤ ہے۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے جہاز میں گھوم رہا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، روزانہ ہیلی کاپٹر سے چل رہا ہے، بظاہر لگتا ہے بڑا آسان، بڑی نعم میں وہ پل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ نعمتوں میں ہم اور آپ پل رہے ہیں۔ ہمارے پاس کسی فروتی والے کا فون نہیں آتا، ہمیں کوئی فون کر کے پریشان نہیں کرتا، ہماری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم جہاں چاہیں، جس فروٹ کو چاہیں اپنے ہاتھوں سے خرید کے کھائیں، جس ہوٹل میں چاہیں بیٹھیں، جس پارک میں چاہیں گھومیں، جیسے روڈ پہ چاہیں پیدل سواری سے چلیں، ہمیں کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہے۔ ہمت بغیر ٹیسٹ کیے ہوئے، بھوک لگی ہے لیکن پہلے خریدا جائے گا، ٹیسٹ ہوگا، گڑبڑ نکلا تو واپس دوسرا، تب تک چاہے جان نکل جائے۔ ہم اچھے ہیں کو اچھے ہیں، ہم اچھے ہیں اللہ کے بندو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جتنی نعمتیں دیا ہے مالداروں کو نہیں دیا ہے۔ جہاں چاہیں عیش کریں، جہاں چاہیں آئے جائیں، کوئی ٹچ کرنے والا نہیں۔ ہماری زندگی اچھی ہے، ان کی زندگی تو جہنم ہے، بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ پتہ نہیں اپنے بال بچوں میں بھی رہ پاتے ہیں کہ نہیں سکون سے۔ ہمیں کیا، اللہ کا شکر ہے اپنے بال بچوں میں ہے، جو چاہیں کھائیں، جہاں چاہیں گھومیں، ہماری زندگی اچھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ دنیا کے چکر میں نہ پڑیں۔ دنیا کو، اگر دنیا اس وقت ہمارے اور آپ کے لیے اچھی ہے، بہتر ہے جب ہم آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ، زیادہ ٹائم شاید ہو گیا، آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کمائیں تو دنیا بہت اچھی ہے۔ لیکن آخرت کو بگاڑ کے دنیا کما رہے ہیں تو دنیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس زندگی کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں، اور عذاب سے اللہ رب العالمین کا جو جہنم کی شکل میں اللہ نے تیار کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں، جہنم کے مستحق ٹھہریں، تو حقیقت میں ہم نے دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھایا۔
لیکن آخرت میں اگر ناکام ہو جائیں، جہنم میں ڈال دیے جائیں، نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، نمازوں کو نہ چھوڑیں، اپنی آخرت کو بنائیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو آج سے انشاءاللہ کون کون 5 وقت باجماعت مسجد میں نماز ادا کرے گا، فجر کی بھی نہیں چھوڑے گا؟ اللہ رب العالمین سب کو اس کی توفیق دے۔ کچھ شرم میں اٹھا رہے ہیں، کچھ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو بھی، آپ کو بھی، سب کو 5 وقت باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے والا بنائے۔ یہ دور ایسا چل رہا ہے، امام اور مؤذن 2 لوگ ہیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے۔ باقی کوئی 4، کوئی 3، کوئی 2، کوئی 1، 5 وقت کبھی کبھی۔ باقی نمازیں ہماری سب کی ایسے ہی جا رہی ہیں، اور غلط طریقہ ہے۔ فویل للمصلین ہم سب پر فٹ آئے گا۔ نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم میں ایک مقام، ایک جگہ، اس کا نام ویل ہے، اس میں اللہ نمازیوں کو ڈالے گا۔ کن نمازیوں کو؟ نمازوں سے غفلت ہے، 3 وقت 4 وقت جماعت کا اہتمام ہے نہیں ہے، مسجد میں آ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، یہ سارے لوگ اس میں فٹ ہوں گے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ سب اللہ کے عذاب کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے 5 وقتہ باجماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کریں گے تو وہ نماز کا قائم کرنا ہوا۔ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز آپ نکال دیں، گھر میں پڑھ لیں، وقت کا اہتمام نہ کریں یا جماعت کا اہتمام نہ کریں، تو اصل میں نماز کو قائم کرنے والے نہ بنیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اللہ رب العالمین اچھا عمل، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے، نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہم سب کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ایسے تمام ایسے اعمال سے، بدعمالیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔